ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کون تھی اور ان کا اصل نام کیا تھا اور کس کی بیٹی اور کس کی بہن تھی؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیام نکاح کیوں اور کب بھیجا تھا؟ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس نکاح کے ہونے کو کیوں پسند فرماتے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ تمام سوالوں کو جاننے کے لیے آج کا ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، اور تمام حضرات اس ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیں۔ آئیے آج کا ویڈیو کا افتتاح کرتا ہوں۔ تو حضرت عاتقہ بنت ابی طالب یا ہند بنت ابی طالب المعروف ام ہانی رضی اللہ عنہا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائیں۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل فرمایا اور کھانا نوش فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت ادا کی۔ شب معراج بھی ان کے گھر میں ہی تھے اور یہیں سے معراج پر گئے۔ آپ کے ذمے کچھ عرصہ کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت بھی کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ نبوت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ نبوت سے پہلے یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا تھا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو علماء کرام نے تفصیل سے لکھا ہے، مگر ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ام ہانی سے نکاح کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، قریبی قرابت داری کی بنا پر اب انہیں منع نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی شادی کسی دوسری جگہ پر ہوگی چونکہ ان کے خاوند حبیرہ بن ابی وہب اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے ان میں جدائی ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ ایک دن انہوں نے موقع پا کر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالی انہیں دو رشتوں سے نواز دے گا۔ ایک تو وہ پہلے بھی آپ کے چچزاد بیٹی اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرا کہ آپ کی زوجیت میں آ جائے گی، تو یہ ان کے لیے دوہرا اعزاز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کمی آ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی آئے گی وہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان ہیں، اور اپنے شوہر کے کاموں پر بھی توجہ رکھتی ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ وہ عورت
جس کے رخسار اپنی اولاد کے پرورش اور دیکھ بھال کی وجہ سے سیارہ پڑ گئے، قیامت کے دن ایسے اکٹھا ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں، اور اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے۔ والسلام علیکم۔